دعوت کا کام کیسے شروع ہوا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امت کی اصلاح احوال کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ اسی فکر کا نتیجہ تھا کہ انہیں خواب میں بشارت ملی کہ ہم تجھ سے دین کا کام لیں گے۔ شروع میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، خواب میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کام کرو، خواب میں تو کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے کام لیں گے، تو کام تو وہ خود لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ اس وقت حیات تھے، محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو مسکین پور شریف میں اس وقت گدی نشین تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ بات انہوں نے خود بتائی، فرماتے ہیں کہ میں نے عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور انہوں نے تحریراً یہ واقعہ لکھ کر دیا، کیونکہ وہ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ لہذا حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور دارالعلوم دیوبند میں اس وقت یہ مقیم تھے، فرمایا کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خواب سنایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں اور وہ بستر ان کے کندھے پر ڈال کر ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ مولانا آپ سفر سے آئے ہو تو آپ کا بستر کہاں ہے؟ فرمایا حضرت یہ ہے میرا بستر۔ تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر اٹھایا اور ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بالآخر اس طرح دین کی دعوت کے کام پر لگے۔ مشائخ علماء سے ان کی محبتیں ان کے سامنے تھی، اور پھر الحمدللہ اس کام کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا شاید کوئی کونا باقی ہو جہاں پر یہ دعوت والی محنت نہ پہنچی ہو۔ 100 سے زائد ممالک کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں کے اندر یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ محنت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ خارجی فتنہ جو اس وقت تھا، خارجی فتنہ تھا، اس کے لیے محنت بھی خارجی تھی، نکلنے والی محنت۔ انفروا خفافا وثقالا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت فرمائی ان لوگوں سے جو فتین تھے۔ درباری ملاؤں اور حکمرانوں کے داخلی فتنے کے سدباب کے لیے اللہ نے داخلی محنت کرنے والوں کو کھڑا کر دیا، اور خارجی فتنے کے سدباب کے لیے خارجی محنت کرنے والوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ دین کی حفاظت کے طریقے ہیں۔